السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں جو کہانی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، امید کرتا ہوں اس کہانی سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجیے گا۔ دوستو، ایک شخص کو گھوڑے کی ریس کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس طرح طرح کے نسل کے گھوڑے موجود تھے۔ ایک دن اس کا ایک دوست کسی نایاب نسل کا گھوڑا لے کر بطور تحفہ اس کی خدمت میں آیا کہ جسے دیکھ کر اس کا دوست حیران ہو گیا اور اس نے کہا، واللہ مانگو مجھ سے، کیا مانگنا ہے اس گھوڑے کے بدلے میں؟ یہ وہ نسل ہے جس کی آج تک مجھے خواہش تھی مگر میں اسے حاصل نہیں کر سکا۔ اس کے دوست نے مسکرا کر کہا، ارے چھوڑو یار، میری طرف سے تم اس کو تحفہ سمجھو اور تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ شخص اس گھوڑے کو گھر لے آیا اور اسے اپنے بچوں کی طرح پالنا شروع کیا، اور اس شخص نے اس گھوڑے کا نام روکو رکھا۔ وہ روکو سے بہت محبت کرتا تھا اور باقی تمام گھوڑوں سے زیادہ وہ روکو سے محبت کرتا تھا۔ روکو سے چاہت تھی، اس سے لگاؤ تھا اس کو۔ وہ روکو کی دن رات خدمت کرنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روکو جوان ہو گیا۔ اب جب روکو جوان ہوا تو اس نے سوچا کہ میں اس کو ریس کی ٹریننگ دیتا ہوں۔ وہ روکو کو ریس کی ٹریننگ دینے کے لیے ایک کھلے میدان میں لے گیا۔ اس نے روکو سے کہا، بھاگو۔ وہ روکو کو بھگانے کی کوششوں میں لگ گیا مگر روکو جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ وہ نہیں بھاگ رہا تھا، وہ ایک جگہ پر کھڑا، بس اسی جگہ پر کھڑا رہا۔ وہ چلتا تو بالکل آرام سے۔ روکو کا یہ رویہ اس آدمی کے لیے ایک گہرے صدمے کا سبب بنا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگا اور اسے پریشانی میں وہ ساری رات سو نہ سکا، کیونکہ یہ وہ نایاب نسل کا گھوڑا تھا کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نسل کا گھوڑا کبھی ریس میں ہارتا نہیں اور یہ ہمیشہ پہلے پوزیشن پر ہی آتا ہے۔ روکو کی ایک دن کا رویہ، پھر 2 دن کا رویہ، پھر 3 دن کا رویہ، یہ مسلسل یہی رویہ اس انسان کو پریشان کرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسان سوچ اور پریشانی میں اس قدر آ گیا کہ وہ اب لوگوں سے پوچھنے لگ پڑا کہ میں اس گھوڑے کا کیا کروں۔ اس کے ذہن میں مختلف طرح کے خیال آ رہے تھے اور لوگ اسے مختلف طرح کے تجربے بتا رہے تھے، لیکن اب تک جو بھی تجربہ آزمایا گیا وہ سب ناکام رہے۔ ایک دن اس آدمی نے اپنے والد سے مشورہ کیا، ابا جان، میں یہ گھوڑا لایا تو ہوں لیکن یہ دوڑتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرے باقی تمام گھوڑے بوڑھے ہو رہے ہیں، اب یہ میری آخری آس اور امید ہے۔ اب اگر یہ ریس میں نہیں دوڑے گا تو میں کیا کروں گا؟ میں تو سڑک پر آ جاؤں گا۔ اس کے باپ نے کہا، بیٹے مجھے 1 رات کا وقت دو، میں تمہیں صبح سوچ کر بتاؤں گا۔ وہ آدمی یہ بات کہہ کر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک مشورہ دیا کہ بیٹے، اس گھوڑے کو پورا دن بھوکا رکھو اور جب شام کا وقت آئے تو ایک گھوڑے کے پونچھ کے پیچھے تھوڑی سی گھاس باندھ دینا، تمہارا گھوڑا خود بخود دوڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس شخص نے اپنے باپ کی بات پر عمل کیا، پورا دن روکو کو بھوکا رکھا اور شام کے وقت ایک گھوڑے کے پونچھ پر تھوڑے سے گھاس کے تنکے باندھ دیے اور روکو کو دکھایا اور اس گھوڑے کو بھگانا شروع کیا۔ روکو دیکھتے ہی دیکھتے اتنا تیز بھاگا کہ سارے گھاس کے تنکے اس گھوڑے کے پونچھ سے اتار کر کھا لیے۔ اس شخص کو اب یقین ہو گیا کہ واقعی ضرورت سے زیادہ جب ہمیں آسائشیں مل جاتی ہے تو پھر ہمارا حال بھی روکو کی طرح ہوتا ہے۔ کوئی کام ہم سے نہیں ہوتا، بس بستر ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں۔
پھر روکو ایسا دوڑا کہ اس روکو نے پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ روکو ہر ریس میں اول آیا، روکو نے ہر میدان فتح کیا۔ دوستو ہماری زندگی بھی اس روکو کی طرح ہی ہے۔ دوستو ہماری زندگی اور ہماری مثال بھی روکو کی طرح ہی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی جب ضرورت سے زیادہ آسائشیں اور خوشیاں مل جاتی ہے تو ہم اپاہج ہو کے رہ جاتے ہیں، ہم صرف بستر کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جب ہمارے پاس کھانے کے لیے ہوتا ہے تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم باہر جا کے کمائیں، اور جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم آخری حد تک زور لگا دیتے ہیں کچھ کمانے کے لیے اور کچھ کھانے کے لیے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوستوں کے اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ